بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ الزہرا سلام اللہ علیہا عالم اسلام کی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جن کو ام المومنین کا اعزاز حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ام المعصومین کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ان کی شان میں متعدد آیات اور روایات موجود ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس دولت کتنی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی کے وقت عمر کتنی تھی، اور جناب خدیجہ کی آخری وصیتیں کیا تھیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں جو متعدد آیات آئی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے میرے حبیب اپنے قریبیوں کو یعنی ان کو متوجہ کرو، ان کو آگاہ کرو۔ تو اس آیت کا ایک مصداق حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور پھر سورہ ضحیٰ کے اندر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اے میرے حبیب جب آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ یہ بھی آیت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شان اور عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ پروردگار عالم جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے ذریعے سے پیغمبر کو غنی فرما رہا ہے، اور وہ یہ دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت تھی۔ اور پھر حدیث مبارکہ ایک عظیم حدیث ہے کہ جو عام طور پر لوگ نہیں بیان کرتے، لیکن اس کا حوالہ موجود ہے۔ اعمال الواعظین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ اسلام اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا مگر دو چیزوں کی وجہ سے، ایک حضرت علی علیہ السلام کی تلوار جو اسلام کی خاطر چلی، اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اوپر اگر اجتہادی گفتگو کی جائے تو بہت ہی عظیم ترین مطالب اس کے موجود ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کی کیا قدر و منزلت ہے، اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو اس سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کا اندازہ کرنا ہوگا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی تلوار اور سیف وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ ملتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کائنات کے اندر نہ کوئی جوان ہے سوائے علی کے، اور نہ ہی کوئی تلوار ہے سوائے سیف علی کے۔ اور پھر یہی تلوار کہ جب یہ چلی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی آج کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب ثقلین کسے کہتے ہیں؟ ثقلین کہتے ہیں ما سوی اللہ، پوری کائنات کو جتنی بھی مخلوق ہے اس کو ثقلین کہا جاتا ہے، جس میں فرشتے بھی شامل ہیں، جس میں جنات بھی شامل ہیں، اور باقی مخلوق بھی شامل ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ کیا کہ علی علیہ السلام کی تلوار کی کیا اہمیت ہے۔ اب جتنا جو مقام جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام کی یہ تلوار اور یہ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اسی طرح سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال کائنات کی جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوق موجود ہے ان کی دولت سے زیادہ افضل ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس مال کتنا تھا، دولت کتنی تھی؟
تو جناب خدیجہ کے پاس بے تحاشا دولت تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تجارت کا مال شام بھی جاتا تھا جو عالمی منڈی تھا، اور مصر بھی جاتا تھا، وہاں بھی عالمی منڈی تھی، انٹرنیشنل تجارت وہاں پر ہوتی تھی، اور پھر اسی طرح سے حبشہ، اور کئی ایک غلام تھے۔ علامہ باقر مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 16 میں پیج نمبر 22 پر تحریر فرماتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ثروت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے۔ تقریباً فرمایا کہ یہاں تک کہا کہ 80,000 سے زیادہ اونٹ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تجارت کے لیے تھے، جس پہ اوپر بار کیا جاتا تھا۔ اب کوئی اندازہ کر سکتا ہے 80,000 اونٹ۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی یہ دولت تھی کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی تو بی بی نے سب کا سب مال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور حاضر کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سب مال اب آپ کا ہے، کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ دولت مند تھی، دولت پرست نہ تھی۔ کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس کے بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ بعض اقوال ایسے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت کو کم دکھانے کے لیے انہوں نے پیش کیا، بلکہ محققین نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ 25 یا 28 سال عمر مبارک تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، جو کشف الغمہ کے اندر اور دیگر بھی اہم ترین مورخین نے اس کو تحریر کیا ہے کہ 28 سال عمر مبارک تھی شادی کے وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ عالم اسلام کی وہ شخصیت ہیں، یہ وہ بی بی ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لائیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مشرکین مکہ کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کیا۔ لیکن یہی بی بی جب آخری وقت قریب آتا ہے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے 3 وصیتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی وصیت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی یہ تھی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہی، میں نے اتنا وقت آپ کی خدمت میں گزارا، تقریباً 25 سال تک میں آپ کی خدمت میں رہی، اگر کوئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو، اگر خدا نخواستہ مجھے سے آپ کی خدمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہو تو خدا را مجھے معاف کر دینا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تو نے تو اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا دوسری وصیت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ کی کہ یا رسول اللہ، میری اس بیٹی فاطمہ الزہرا کا خاص طور پر خیال رکھنا، یاد رکھیے گا کوئی بھی قریش کی خاتون میری بیٹی کو اذیت نہ پہنچائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بی بی کی آنکھوں کے سامنے کون سا منظر آ رہا ہوگا۔ اور پھر تیسری وصیت کے لیے کہا، یا رسول اللہ، یہ میں وصیت اپنی بیٹی فاطمہ سے کرنا چاہتی ہوں، وہ آپ کو بتا دیں گی، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے ایک ایسی وصیت کروں۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لے گئے، اور وصیت کیا تھی؟ کہا کہ اے میری بچی، اپنے بابا کو کہنا جس چادر کو پہن کر آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، وہ چادر میرے کفن میں مجھے دے دینا۔ اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ عزادارو، جناب خدیجۃ الکبریٰ
کا وصال ہوا۔ جب غسل ہوا، کفن ہوا، کفن کا وقت آیا تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کفن لے کر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت سے کفن آیا ہے، اور وہ اس وجہ سے یہ وہ بیوی ہیں کہ جس نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا، اور آج ہم جنت سے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کفن بھیج رہے ہیں، جس کو قبول فرمائیے۔ اور اس جنت سے آئے ہوئے کفن میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دفنایا گیا۔